رمضان مبارک کا جو دو گنا پروگرام تھا، یعنی دن میں صیام، رات کو قیام، ان دونوں پروگراموں سے جن لوگوں نے کما حقہ حظ حاصل کیا، استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا، ان کو اس بات کا احساس خود بھی ہوگا کہ ان کی ارواح کو ایک بالیدگی حاصل ہوئی، اس کی ان کے اوپر جو مادیت کا غلبہ تھا اس میں کمی آئی، اس کے بوجھ میں کمی ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر انسانوں کی ارواح جو ہے، جب انہیں کچھ تقویت حاصل ہوتی ہے تو وہ پھر تقرب الی اللہ کی خواہش مند۔ یہ قاعدہ ہے، اصول ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ تو ہمارا جو حیوانی وجود ہے تو چونکہ اس زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، لہذا اس کے سارے رجحانات عالم سفلی کی طرف، لیکن ہمارا یہ روحانی وجود یہ تو عالم بالا سے، لہذا اس کی توجہ عالم بالا کی طرف، ذات باری تعالیٰ کی طرف۔ تو اس میں جو چوتھی آیت آئی اس رکوع کے اندر، جس میں کہ روزے کے احکام اور حکمتیں بیان ہوئی ہیں، ان کا ذکر پہلے یہاں ہو چکا ہے، صرف تذکرہ ہے کہ یہ جو کیفیت ہوتی ہے ارواح انسانیہ کی، اگر واقعتاً انہوں نے رمضان مبارک کے پروگرام سے فائدہ اٹھایا ہو، واقعتاً روزے رکھے ہوں، ان کے روزے فاقے نہ ہو، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ اس کا فاقہ ہے، روزہ نہیں۔ جنہوں نے روزے رکھے، فی الواقع رکھے اور رات کا قیام کیا جیسے کہ اس کا حق تھا، ان کی ظاہر بات ہے کہ ان کی ارواح کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا، اس کی مظہر ہے یہ آیت، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں دور نہیں ہوں، قریب۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جہاں بھی اور جب بھی مجھے پکارے۔ انگریزی میں جو آپ کہتے ہیں دیر اینڈ دین، اذا دعان فلیستجیبوا لی، البتہ اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی میری بات کو مانے، میری پکار پر لبیک کہیں، جو چیزیں میں نے ان پر فرض کی ہیں انہیں پورا کریں، انہیں ادا کریں۔ فلیستجیبوا لی وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور مجھ پر اپنا ایمان پختہ رکھے، اسی سے وہ اصل میں کامیابی، جو اصل کامیابی ہے رشد اور فلاح، وہ حاصل کر پائیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کی ایکسپلائٹیشنز رہی ہیں۔ ایک پولیٹیکل، راجا ہے، بادشاہ ہے، اسے لگان لینا ہے، زمین کی پیداوار میں سے حصہ لینا ہے، محل بنانے ہیں، عیش کرنے ہیں، خراج لینا ہے۔ اور دوسرا، یہ معبد ہے، یہ مزار ہے، یہاں آؤ، یہاں پر چادریں چڑھاؤ، یہاں پر دیگیں لاؤ، یہاں پر نذرانے پیش کرو۔ تو یہ گویا کہ دوسرا ایکسپلائٹیشن۔ اس دوسرے کی بنیاد کیا ہے کہ تم تو نجس ہو، ناپاک ہو، اللہ جو ہے وہ بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، تمہاری رسائی تو اس تک ہو نہیں سکتی، تم تو اپنی بات ان تک پہنچا نہیں سکتے، تمہیں واسطوں کی ضرورت ہے۔ یہ واسطہ ہے، اس قبر میں جو دفن ہے وہ واسطہ ہے، یہ بت جو ہے یہ واسطہ ہے، یہ جس کی علامت ہے وہ واسطہ ہے۔ انہیں خوش کرو، اور ان کو خوش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نذرانے پیش کرو۔ اس کی جڑ کاٹی ہے اس آیت۔ اللہ قریب ہے،
اور ہر کرنے والے کی پکار کو سنتا ہے، یہ نہیں کہ گناہگار کی بات نہیں سنتا، کرنے والے کی پکار کو سنتا ہے جہاں بھی ہو اور جہاں بھی جب بھی ہو۔ البتہ یہ کہ اس کا جو پہلو دوسرا ہے کہ وہ بھی میری بات سنے اور مانے، اور جو میں نے فرائض عائد کیے ہیں ان کو ادا کرے۔ اسی طرح میں نے دوسری آیت آپ کو سنائی ہے سورہ حدید کی، الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، وہی ہے جس نے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر متمکن ہو گیا عرش پر، تخت حکومت پر متمکن ہو گیا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، وہ اپنی اس تخلیق سے غافل نہیں ہے۔ یہ ایک تصور ہے بعض مذاہب میں کہ وہ تو اپنی ذات میں مگن ہے، اسے اپنی اس کائنات سے کوئی دلچسپی نہیں، یہ تو اس نے بنا دی اور خود بخود چل رہی ہے، چلتی رہے گی، اس سے کوئی دخل نہیں اس کا، وہ اپنی ذات میں مگن ہے۔ نہیں، وہ تو در حقیقت اس کا کیئر ٹیکر ہے، اس کا رب ہے، اس کا پالنے والا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور یہاں جو کچھ اس نے پیدا کیا اس کی ضروریات فراہم کرنے والا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جانتا ہے جو کچھ کے زمین میں داخل ہوتا ہے، جو نکلتا ہے۔ بارش کی ایک بوند داخل ہوئی ہے اور کوئی بیج جو پڑا ہوا تھا وہاں، وہ اس سے ایکٹیویٹ ہوا ہے اور وہ نکلتا ہے، کوپل نکلتی ہے۔ تو جو بھی کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح بندوں کی داخل کر دیتے ہیں زمین میں، پھر وہ نکلیں گے قیامت کے دن، وہیں سے نکلیں گے۔ اور آسمان سے جو کچھ نازل ہوتا ہے، جو کچھ میں چڑھتا ہے، فرشتے ہیں جو تمہارے اعمال نامے لے کر چلتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوگا جہاں کہیں بھی تم ہو۔ یہ آیت بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ دیکھیے ذاتی باری تعالیٰ کا ایک تصور کسی دیہاتی کا، ان پڑھ، اجڑ، ذہن محدود، سوچ محدود، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے یہ جو آسمان ہے ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، ساتھ میں آسمان پر کوئی تخت رکھا ہوا ہے، اس تخت کے اوپر کوئی کرسی رکھی ہوئی ہے اور اس کرسی پر اللہ بیٹھا ہے۔ میرے نزدیک جب تک کوئی انسان یہ سمجھے کہ یہ کائنات اسی اللہ کی پیدا کردہ ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے، تو اگر وہ اپنی زندگی سطح کے مطابق یہی تصور رکھے تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو کافی ہے۔ لیکن یہ کہ کیا ایک عالم آدمی، ایک فکر رکھنے والا آدمی، ایک سوچ رکھنے والا آدمی، ایک فلسفیانہ اپروچ رکھنے والا آدمی بھی اس پر مطمئن ہوگا؟ کیا اللہ دور 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 کتنا فیصلہ؟ کائنات کی وسعت کو ہم ناپنے چلتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسٹرونومیکل فگر جب آتی ہیں تو آدمی کو چکر، بلینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئرز، ہمارے سال نہیں، لائٹ ایئر۔ تو کیا ان سے بھی دور ہے اللہ، ان سے بھی آگے ہے؟ نہیں۔ قرآن کہتا ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو۔ اب یہ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک انتہا پر پہنچے لوگ تو وحدت الوجود تک پہنچ گئے، ایک انتہا تک پہنچے تو وہ یہ کہ نہیں اللہ یہاں نہیں، اللہ تو وہی آسمان پر ہے۔ البتہ صرف صفاتی اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے ہمیں، نہیں، اس میں درمیانی راہ کیا ہے؟ آپ وہی رکھیے جہاں وہ ہے ساتھ جہاں بھی ہم ہیں، کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے، بس یہاں اپنی عجز کا اقرار کر دیا، ہم نہیں جان سکتے۔ یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے اس کے ہاتھ کا ید اللہ۔ اب کیا کچھ تو کہیں گے نہیں، اس سے مراد ہے اللہ کی طاقت، قدرت۔ ایک یہ ہے کہ نہیں واقعتاً ہاتھ کیسا ہاتھ ہے؟ ہاں ہاتھ ہے، جب اس نے ہاتھ کا لفظ استعمال کیا تو ہاتھ ہے، کیسا ہے یہ ہم قیاس نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھوں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ،
ظاہر بات ہے قرآن جب یہ لفظ استعمال کر رہا ہے تو کوئی حقیقت تو ہے جو وجہ اللہ ہے، لیکن کیسی ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ ایک بات آتی ہے قرآن مجید کے اندر قیامت کے دن یوم یکشف عن ساق، جبکہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کھل جائے گی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں کو کہا جائے گا کہ اب کرو سجدہ، لیکن یہ کہ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے وہ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے، ان کی کمریں تختہ ہو جائیں گے۔ ہاں جو دنیا میں سجدے کرتے تھے وہ سجدہ کریں گے۔ اب اس کو ہم کیا کہیں؟ تو میں نے ایک فارمولہ آپ کو بتا دیا، جس کو ضائع ہے اس کو جو کا تو قبول کرے، کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اور یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے یا ہاتھ یا پنڈلی اسی سے متعلق نہیں، صفات۔ اللہ ہر چیز کا جاننے والا کیسے جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، ہر چیز کا دیکھنے والا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے۔ اس لیے کیا اس کی آنکھیں ہیں؟ کیا اس کو بھی دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے؟ ہمیں تو ہماری آنکھ جو ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتی جب تک روشنی نہ ہو۔ وہ سنتا ہے، کس سے سنتا ہے ہم نہیں جانتے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے، اچھا وہ ہر شے پر قدیر ہے، کتنا قادر ہے، اس کی قدرت کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں؟ بس یہ جانتے وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں ایک درمیانی طرز عمل کی ضرورت ہے۔ تیسری آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ سورہ قاف کی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ نَعْلَمُ بِهِ مَا نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ آخری درجے کی بات ہے سورہ قاف میں۔ ایک تو یہ کہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہے۔ وہ ساتھ ہونا ایک علیحدہ بات ہے، آپ میرے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ساتھ ہیں میرے۔ ایک یہ کہ نہیں، وہ تو انسان کی رگے جان سے بھی قریب تر ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا وہ کچھ قریب پہنچتا ہے اس کے، کہ جان نہا در جسم او در جان نہا، جان ہمارے جسم میں چھپی ہوئی ہے اور وہ اس جان کے اندر چھپا ہوا۔ اے نہا اندر نہا اے جان جان، اے وہ ہستی کے جو خفیہ کے اندر خفیہ ہے، چھپی ہوئی کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور جان کی جان تو ہی ہے، جان جان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہے۔ وَنَحْنُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اچھا اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے تو تقرب کے معنی کیا ہو؟ کوئی تقرب کرنا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اس لیے کہ یہ حدیث کے اندر آیا ہے، ابھی حدیث ہم پڑھیں گے آج۔ تقرب، قریب ہونا، محنت کر کے، مشقت کر کے۔ اصل میں کیا ہے کہ ہمارا جو اس سے بودھ ہے وہ واقعی نہیں ہے، معنوی بودھ ہے۔ وہ بودھ کیا ہے؟ معنوی بودھ ہے، اور اس کا سبب کیا ہے کہ اب مادی زندگی جو ہے مادی دنیا کے اندر گم ہو گئے اور توجہ ہی نہیں کرتے۔ یہ توجہ اللہ کی طرف توجہ کرنے تب ہوگا نا، یہ توجہ ہی نہیں ہے۔ توجہ ہماری کیا ہے؟ ہمارے جسم کی طرف، اس کی مادی ضروریات کی طرف، دنیا کی طرف، دنیا کی آسائشوں کی طرف میں، اس میں ہم گم ہیں۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ یہ اصل سبب ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اب اس سے زیادہ یہ الفاظ قرآن کے ہیں، کسی شاعر کی شاعری تو نہیں ہے، کسی صوفی کا کوئی بڑا بول تو نہیں ہے، اللہ کے الفاظ۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اب ہم اس کو مانیں گے ہے یہ حقیقت، واقعہ ہے، کیسے یہ ہم نہیں جان سکتے۔ اس کی کیفیت پر گفتگو کرنا، بحث کرنا، جدال کرنا، مباحثہ کرنا، یہ بالکل غلط، اس سے فتنے میں پڑ جائے گا۔ بس وہ ہے، وہ یقیناً انسان سے اس کے رگے جاسم میں زیادہ قریب ہے۔ یہ جو ہماری عدم توجہی ہے، اور یہ جو ہمارا اپنے مادی وجود میں ہم گم ہیں،
اس مادی کائنات میں گم ہے. ایک تو کائنات ہے، دنیا کی جو ہے دلچسپیاں ہیں، اس کی آسائشیں ہیں، اس کی عیاشیاں ہیں، اس کے ذائقے ہیں، اس کی لذتیں ہیں. ایک یہ کہ اپنی ذات میں گم ہے. وہ جو میں آپ کو سنا چکا ہوں کئی دفعہ قرآن مجید کی آیت سورہ حشر کی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کے مانندہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہ اپنا آپ کیا ہے؟ اپنے مادی وجود سے تو کوئی بھی کبھی غافل نہیں ہوتا. اس کے سارے تقاضے پورا کرنے کے لیے ہم کمر بستہ رہتے ہیں. جو بھی اندر سے خواہش ابھرتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بندہ مومن ہے وہ حلال سے کرے گا، جو فاسق و فاجر ہے وہ حرام کے اندر بھی منہ مار دے گا، لیکن کوشش تو سبھی کرتے ہیں. اپنے نفس کے تقاضوں کو حضور نے خود فرمایا ان لنفسک علیک حق، تمہارے نفس کے بھی تم سے حقوق ہیں، ادا کرو. ہاں جائز طریقے سے کرو، حلال طریقے سے کرو، حرام سے نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت یہ جو ہماری عدم توجہی ہے یہ اصل سبب ہے بودھ اور دوری کا. اس کو دور کرنے کے لیے مشقت کرنی پڑے گی. یہ مشقت کا لفظ خاص طور پر میں نے کیوں بولا ہے؟ اس لیے کہ میں حدیث آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بعین نبوی کی روایت ہے اور اس میں در حقیقت اس چیز کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ باب تفاعل ہے. اور تفاعل کے باب کا خاصہ یہ ہے کہ کوئی کام کیا جائے تکلف کے ساتھ، محنت کے ساتھ، تکلیف جھیل کر، مشقت جھیل کر، محنت کر کے حاصل کیا جائے، وہ تفاعل ہے. علم حاصل کرتا ظاہر بات ہے محنت لگے گی، وقت لگے گا، آپ درجہ بدرجہ آگے بڑھیں گے، ایک دم تو سارا علم آپ کو حاصل نہیں ہو جائے گا. اسی طرح تقرب ہے، درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ. تو اس کے حوالے سے آج جو ہے میں حدیث کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. اس کا سبب کیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تصوف کے بارے میں ہمارے ہاں جو دو انتہائیں ہیں ان کے مابین جو درمیانی راستہ ہے، اوسط اور جو معتدل راستہ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں. ہمارے یہاں ایک لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اصل دین ہی تصوف ہے، اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں تصوف تو ایک بالکل دوسرا دین ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسلام سے اس کا کوئی نسبت اور رشتہ ہے ہی نہیں. یہ دو انتہائیں ہمارے ہاں ہیں. تصوف کے دشمن بھی ہیں اور تصوف ہی کو اصل دین سمجھنے والے بھی ہیں. اس میں اصل حقیقت کیا ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس حدیث قدسی کی روشنی میں. یہ حدیث نمبر 38 ہے 40 نووی کی. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اگر یہ بخاری شریف کی حدیث نہ ہوتی تو ہمارے ہاں جو تصوف سے موضوع رکھتے ہیں وہ تو فوراً کہتے ہیں جھوٹی ہے، یہ موضوع ہے، یہ گڑی ہوئی ہے. اور ہمارے ہاں عام طور پر جو اہل حدیث مسلک کے لوگ ہیں جو تصوف سے بہت بود رکھنے والے ہیں، عام طور پر وہ یہی کہہ دیتے ہیں لیکن کریں کیا، یہ حدیث تو بخاری کی ہے، اس کو تو یہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. اس کے سب سے پہلے جو لفظ آ رہا اور یہ حدیث قدسی ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال، اللہ نے یہ فرمایا. یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، کئی دفعہ بیان ہو چکا اس کا. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ. پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر وہ لوگ جو تصوف وغیرہ سے بعید ہیں وہ اس ولایت باہمی ہی کے قائل نہیں. اللہ کے ساتھ کوئی ولایت کا رشتہ بھی ہے، کوئی دوستی کا رشتہ بھی ہے. قرآن مجید تو خاص طور پر کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا والآخرہ لا تبدیل لخلق اللہ ذلک هو الفوز العظیم. سورہ یونس کی آیات ہے. اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن،
لیکن ایک طرف دوسری انتہا کیا، اولیاء اللہ کو دوسری مخلوق میں انسانوں سے ہوتے، انسان ہی ہوتے. ہاں ان کا وصف کیا ہے؟ الذین آمنوا ایمان لائے، جنہیں اختیار کیے رہے، بس وہ ہمارے ولی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں. ان کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے، وہ کوئی علیحدہ اسپیشیز نہیں ہے، وہ علیحدہ نوع نہیں ہے. انسان ہی حقیقی معنی میں ایمان حاصل ہو جائے اور یہی ایمان ترقی کر کے پھر درجہ احسان تک پہنچ جائے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. وہ حدیث تو ہم نے بہت تفصیل سے پڑھی تھی، حدیث جبرائیل. تو درجہ احسان. بس مصیبت یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں لفظ تصوف بہت عام ہو گیا. جو اصل اصطلاح قرآن حدیث کی تھی احسان، وہ ذہن سے نکل گیا. تصوف کی اصطلاح جو ہے نہ قرآن کی ہے نہ حدیث کی ہے، بلکہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے بنا لفظ. لوگ صفا سے کہتے، صفا سے بن نہیں سکتا کسی بھی عربی گرامر کی روح سے. ہاں جس سے بن سکتا ہے صوف. صوف کہتے ہیں اون کو. یہ اصل میں تابعین میں سے جو اس مزاج کے لوگ تھے، جو قد تقرب اللہ کی طرف زیادہ جو ہے توجہ رکھتے تھے، وہ اون کا لباس پہنتے تھے. ریشم تو ویسے حرام ہے مردوں کے لیے. ہاں آپ کاٹن وغیرہ کا پہنے تو وہ ظاہر بات ہے نرم ہوتا ہے، لیکن یہ جو اون ہے وہ تو کاٹتی ہے پھر انسان. تو وہ اسی لیے کہ یہ کاٹتی رہے، ہم جگاتی رہے، یہ اونی لباس پہنے. صوف سے صوفی بنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے کہ جو ایک واحد شکل ہے. ورنہ یہ کہ ایک اور رائے جو ہے، میر ولی الدین ہوتے تھے بہت بڑے ایک عالم، اور وہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن کے وہ چیف تھے، معارف اسلامیہ کے، اسلامیات کے، اور فلسفی تھے بہت بڑے. انہوں نے کتاب لکھی ہے حقیقت تصوف، اور اس میں بیان کیا یہ تھیوسوفی سے بنا ہے. یہ اصل میں گریک ورڈ ہے صوفی. صوفی کے معنی حکمت. فلسفی حکمت منطقی جسے ہم فلسفہ کہتے ہیں. اس کا اصل لفظ انگریزی میں فلسفی. ایک ہے تھیوسوفی مذہبی، اور تھیوسوفی تھیوکریٹک اسٹیٹ کہتے ہیں جو مذہبی ریاست ہوتی ہے، جہاں اختیار جو ہے وہ مذہبی علماء کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جیسے کہ ایران میں. اس کو ہم کہتے ہیں تھیوکریسی. تو تھیوسوفی کیا ہے؟ حکمت دین، دین کا اصل اندرونی خزانہ. تو میرے نزدیک یہ لفظ ہے اصل میں جو اس کی اصل ہے. لیکن چونکہ یہ لفظ جو ہے عام ہو گیا، ورنہ احسان کا لفظ ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں حدیث جبرائیل کے اندر. لیکن اللہ کے ساتھ رشتہ بندے کا وہ تو ہے ولایت باغی. اللہ ولی ہے، ولی ہے. اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان رکھتے. یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آیت الکرسی کی بات کی آیت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اہل ایمان. یخرجہم من الظلمات الی النور، درجہ بدرجہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا رہتا ہے. یہ تاریکی سے نکل جانا ایک دم کا فعل نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے درجہ بدرجہ آدمی جو ہے وہ ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آتا. یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اس کے برعکس جو لوگ کافر ہیں ان کے ولی طاغوت ہے، شیاطین جن و انس. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے رہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے ساتھ رشتہ ولایت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرے. اور وہ کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشر فی الحیات الدنیا والآخرہ. ان کے لیے بشارت دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. جو لوگ کہیں کہ ہمارا رب اللہ، تو اس پر جم جائے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس پیغام کے ساتھ کہ نہ کوئی خوف کھاؤ نہ حزن کرو. دنیا کی زندگی کے اندر انہیں بشارتیں ملتی. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اور یہ سب سے بڑی کامیابی.
فرمایا علی ولی فقط آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی پھر میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ۔ وما الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، اور میرا بندہ میری طرف تقرب کرتا ہے، قریب سے قریب تر، قریب سے قریب تر ہوتا رہتا ہے، جن چیزوں کے ذریعے سے ان میں مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے وہ جو میں نے اس پر فرض کیے، بالفرائض، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان پر عمل کرنے سے انسان اللہ سے قریب سے قریب سے قریب سے قریب تر ہوتا رہتا ہے۔ یہ کا لفظ آیا، نوٹ کر لیجیے، اس کی تفصیل بعد میں کروں گا۔ میرے نزدیک محبوب ترین جو تقرب کا راستہ ہے وہ فرائض کے راستے سے۔ بالنوافل، ایک دوسری معاملہ ہے بالنوافل، نفل، وہ چیزیں جو فرض نہیں ہے ان کے ذریعے سے نفلی عبادات، نفلی خیرات، نفلی جو ہے روزے، جو لوگ ان نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب اختیار کرتے ہیں اور وہ یہاں تک آ جاتے ہیں حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فیضا احببتہ، جب میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، کنت سمع الذی یسمع بہ، تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وبصر الذی یبصر بہ، اور اس کی بصارت، آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، وید التی یبطش بہا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہے جن سے وہ چلتا ہے، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر مجھ سے وہ کچھ مانگتا ہے میں لازماً اس کو دوں گا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر مجھ سے میری پناہ میں یقیناً اسے پناہ دوں۔ یہاں دو چیزیں ایک دوسرے کے مقابل آ گئی ہیں، تقرب بالفرائض، تقرب بالنوافل۔ ایک کو کہا ہے مجھے محبوب ترین تقرب الفرائض سے، لیکن تقرب النوافل کا درجہ اتنا بلند ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، بن جاتا ہوں۔ اس اعتبار سے ذرا نوٹ کیجئے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو دو جوڑے پہلے بتائے ہیں کئی مرتبہ۔ ایک چیز ایک اعتبار سے اہم ترین ہے، دوسری چیز دوسری اعتبار سے اہم ترین ہے۔ جیسے ایمان کے بارے میں ہم نے حدیث پڑھی، سب سے زیادہ حسین ایمان کس کا ہے؟ حضور نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے پہلا جواب دیا فرشتے۔ فرمایا وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے، وہ تو اپنے رب کے پاس ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا پھر رسول، وہ رسول کیسے ایمان نہ لائے، ان پر تو وہی ہوتی ہے۔ پھر ڈرتے ڈرتے کہا ہوگا پھر ہم نے، تم کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ میں تمہارے مابین موجود ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میرے نزدیک حسین ترین ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، لَإِخْوَانُ الَّذِينَ، جو آئیں گے میرے بعد، یاتون من بعدی، انہیں کچھ اور ملیں گے جن کو قرآن لکھا ہوگا، اس پر ایمان لائے۔ میں تو موجود نہیں ہوں گا کہ مجھے دیکھ کر یا میری باتیں سن کر ایمان لائے، انہیں تو قرآن کے اور ملیں گے ان سے ایمان لائیں گے، ان کا ایمان حسین ترین ہے۔ اب یہاں حسین ترین تو ایمان ان کا ہوا، لیکن افضل ترین ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کا ہے۔ افضل اور ہے، حسین اور ہے۔ افضل ترین وہ تو یہ ہے، کہا گیا ہے کہ بڑے سے بڑے ولی اللہ کا ایمان بھی ادنا سے ادنا صحابی سے بھی کم تر ہے، ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی بڑے سے بڑے ولی اللہ کے ایمان سے برتر ہے۔ اور یہ صحیح ہے، صحابہ کے ایمان، وہ شاید دیگر تھا، شاید دیگر، اس کی نوعیت ہی اور تھی، لیکن حسین ترین ایمان حضور فرما رہے ہیں ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، انہیں میری صحبت تو نصیب نہیں ہوگی، میری زیارت نصیب نہیں ہوگی، انہیں اوراق ملیں گے جن میں کتاب اللہ موجود ہوگی، اس سے بھی ایمان لائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے، اس کتاب کے ساتھ ہمارا وہ تعلق ہو جائے تو حسین ترین ایمان سے اللہ تعالیٰ ہمیں نواز دے گا۔
اسی طریقے سے جہاد کا معاملہ ہے. آپ کو معلوم ہے میں نے کئی مرتبہ جہاد کی 3 منزلیں بیان کی. پھر ہر ایک کے اندر 3 سٹوریز ہیں، درمیانی منزلیں 9 ہیں. پہلی کیا ہے؟ نفس کے خلاف جہاد. اور نویں آخری کیا ہے؟ جان ہتھیلی پر رکھ کر جنگ کے لیے، اللہ کے لیے فی سبیل اللہ. یہ ہے نویں منزل. تو بلند ترین کون سی ہوئی؟ نویں. اہم ترین کون سی ہے؟ افضل ترین کون سی؟ حضور سے پوچھا گیا جہاد رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کس کا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. افضل ترین جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے اور اس سے اللہ کا مطیع بنائے. افضل تو یہ ہے، ظاہر بات ہے پہلی منزل ہوگی تو دوسری بنے گی نا، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی. لیکن یہ پہلی 2 منزلیں طے کیے بغیر جو تیسری منزل پر کود جاتے ہیں، ان کا جہاد کیا ہوتا؟ قتال کیا ہوتا؟ اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے، اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، مال غنیمت کے حصول کے لیے ہوتا ہے، کسی حمیت جاہلی میں ہوتا ہے، کسی قوم پرستی کے لیے ہوتا ہے، کسی وطن پرستی کے لیے ہوتا ہے. وہ جہاد فی سبیل اللہ تو نہیں ہوتا. ہاں پہلی منزلیں آپ پہلے طے کر لیں، رفتہ رفتہ چڑھے، نہ ترکبن طبقا عن طبق، رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ آگے بڑھے تو بلند ترین منزل، بلند ترین وہی ہے قتال فی سبیل اللہ. اس لیے فرمایا یہ اللہ کی محبوبیت کا مقام ہو جائے گا. جیسے یہاں بھی فرمایا ہے کہ جو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جو نوافل کے ذریعے سے میری طرف تقرب اختیار کرتا ہے. اب ان دونوں چیزوں کو سمجھیے. دیکھیے جو پہلی طرح کا جو ہے، جو تصوف ہے یا تقرب اللہ ہے، سلوک ہے، اس میں کرامات نہیں ہوں گی، یا ہوں گی تو بہت کم ہوں گی، نہ ہونے کے برابر ہوں گی. ان کے تذکرے آپ سنیں گے نہیں. صحابہ کرام سے کوئی کرامات زیادہ آپ سنتے ہیں کبھی؟ کرامات اولیاء اور اولیاء کے حالات و واقعات جس طریقے سے ان کی کرامات کا بیان ہوتا ہے، تفصیلات ہوتی ہیں، اگرچہ ان میں مبالغہ ہوتا ہے، ان میں جھوٹی روایات بھی ہیں، لیکن ہم قائل ہیں جیسے رسولوں کے لیے معجزات ایسے ہی اولیاء اللہ کے لیے کرامات. اللہ تعالیٰ بعض چیزوں سے ان کی بزرگی ظاہر کر دیتا ہے کہ واقعی ان کا قرب ہے، اللہ کے ہاں کوئی مقام ہے، ظاہر کر دیتا. لیکن یہ ان کے اپنے اختیار پہ نہیں ہوتا، نہ معجزہ کے اختیار پہ ہے، معجزہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، اور رسول کے اس سے نہیں ہوتا. قرآن مجید میں سورہ انعام میں موجود ہے. حضور خیال ہو جاتا تھا کیونکہ قریش نے جو ہے ایک طرح سے سمجھیے کارنر کر دیا تھا حضور کو. رسول ہے تو دکھاؤ یہ معجزہ، دکھاؤ. جیسے اور رسولوں نے معجزے دکھائے تھے. حضرت صالح کو ایک اونٹنی برآمد کر کے دکھا دی تھی، چٹائی کے اندر سے ایک گاؤں میں اونٹنی برآمد ہو گئی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے. لوگوں نے بتایا، انہوں نے دعا کی، اللہ نے وہ معجزہ دکھا دیا. دکھاؤ تم رسول ہو کہ تمہارے لیے باغ جو ہے اس مکے کی سرزمین میں بن جانا چاہیے، اس میں کھجور کے درخت بھی ہوں اور پودے ہوں، انگوروں کی بیلیں بھی ہوں اور اس میں چشمے بھی جاری ہوں. سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل ہے اس کی. لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی اب ظاہر بات ہے کہ حضور تو نہیں دکھا سکتے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. بات تو یہ کہا گیا کہ میں نے تم سے دعویٰ کہا کہ میں نے خدائی کا دعویٰ تو کیا ہی نہیں جو مجھ سے یہ مطالبے کر رہے ہو. میں نے تو صرف یہ کہا مما کنت الا بشر رسول، میں تو بشر ہوں، رسول ہوں. ہاں میرے پر وحی آتی ہے اور وہ وحی کا پیغام میں تمہیں پہنچا رہا ہوں. تو دعویٰ جس کا ہوتا ہے اس کے مطابق اس سے مطالبہ کرنا چاہیے نا. لیکن بہرحال حضور کے بہت سے چاہنے والے بھی اس مطالبے کے آگے جو ہے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. حضور کے ایک چھپی ذات بھائی تھے، اگرچہ وہ ابھی ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن حضور سے ہمدردی رکھتے تھے، دوستی رکھتے تھے، دلچسپی رکھتے تھے، آپ کی صحبت میں بھی آتے تھے. ایک وہ ایسے ہی محفل میں قریش نے جب سارے مطالبے کیے، جب وہاں سے حضور واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آج تو آپ کی قوم نے آپ پر حجت قائم کر دی ہے، آپ واقعی اگر رسول ہیں تو یہ معجزے دکھائیے. ان کی تو حجت آپ پر آ گئی. تو سوچیے کہ حضور کی جان کیسے شکنجے میں آ گئی. اللہ نے ہٹا نہیں دکھاتا، اس لیے کہ اللہ مہلت دینا چاہتا ہے.
ایسا کھلا معجزہ دکھانے کے بعد قوم کو مہلت نہیں ملتی، پھر بھی ایمان برباد کرا۔ اللہ ابھی چاہتا تھا یہ قوم مہلت ملے، اس میں سے اور نکلے، ابھی اور مکھن ان میں سے آئے نکلے، اور اس کے بعد وہ جمعیت فراہم ہو جائے کہ باطل سے مقابلہ ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلہ یہ تھا کہ ہم نہیں دکھائیں گے، بلکہ ایسے بھی الفاظ آئے ہیں کہ اگر اے نبی آپ کے اندر قدرت ہے تو آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے یا زمین میں کوئی سرنگ لگا لیجئے اور لے آئیے کوئی معجزہ، ہم معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ معجزہ رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا، البتہ اللہ دکھاتا ہے۔ تو معجزات کے ہم قائل ہیں، یہاں تو معجزات کا انکار کرنے والے موجود ہو گئے۔ سید احمد خان نے انکار کیا اور ان کے جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں سب انکار کیے، تو کرامات نہیں مانیں گے، لیکن ہم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بزرگی کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے، آشکارا کرنے کے لیے ان کے ذریعے سے ایسی دکھا سکتا ہے، انہیں کشف ہو سکتا ہے۔ کشف کا معاملہ تو حضرت عمر کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالیٰ، مشہور واقعہ کہ میدان جنگ جو ہے وہ تو شام میں ہے، حضرت ساریہ جو ہے وہ کمانڈر ہے، حضرت مسجد منبر پر کھڑے ہوئے، لیکن اچانک کہتے یا صاحب الی الجبل۔ اب یہاں لوگ حیران ہیں، یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ یہ خطبہ کے اندر دوران کوئی ربط کلام نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی ساریہ یہاں موجود نہیں، یا ساریہ الی الجبل، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ وہ غلطی کر رہے تھے، ٹیکٹیکل جو ہے ان سے مسٹیک ہو رہی تھی، بجائے اس کے کہ پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھے وہ کھلی میدان کی طرف جا رہے تھے جہاں پہ کہ انہیں گھیرا جا سکتا تھا۔ تو اللہ نے انہیں وہ میدان جنگ دکھایا۔ آج ہمیں ٹیلی ویژن سے دیکھا جاتا ہے، سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو بعید نہیں تھے نا۔ ٹیلی ویژن بھی اگر چلتا ہے تو انہیں عناصر کی بنیاد پر ایجاد ہوا ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے دریافت کی ہے، تخلیق نہیں کی ہے، خالق کیا ہے، دریافت ہم نے کی ہے۔ ہم نے ان کے اندر سے ان کو جو ہے وہ جانا ہے، ان کا علم حاصل کیا کہ یہ قدرتیں جو ہے، بجلی ہم نے پیدا تو نہیں کی، بجلی دریافت کی ہے، تو یہ دریافتیں ہیں ہماری، ورنہ جو تخلیق تو اللہ کی ہے۔ تو اگر ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آج ہمیں دکھا سکتا ہے وہ، تو بغیر ٹیلی ویژن کے کھڑے دکھا سکتا تھا حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ہوتے ہیں لیکن بہت کم۔ یہ جو ہے اصل میں بالفرائض والا معاملہ، اس میں سب آ جاتا ہے، نماز فرض، روزہ فرض، روزے زکوٰۃ فرض، اللہ کے دین قائم کرنے کی جدوجہد، یہ فرض جو ہے اگر پورا نہیں ہوا ہے اور آپ نوافل کی طرف چل پڑے ہیں تو یہ آپ کا رخ غلط ہو گیا۔ آپ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے لگائیں، اس میں استقامت، یہ جو سلوک ہے تقرب بالفرائض، اس میں اصل قیامت کیا ہے؟ استقامت، کھڑے رہنا، ڈٹے رہنا، مخالفتیں آئے، کوئی بھی تکالیف آئے، مسائل آئے، وہ صبر کرنا۔ وہ جو فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ سب سے بڑی کرامت ہے، اللہ کی نامت جان دے دینا سب سے بڑی کرامت ہے۔ یہ دوسری کرامتیں جو ہے ہمیں صحابہ کے ہاں ان کا تذکرہ نہیں ملتا۔ یہ اصل میں تقرب بالفرائض کا معاملہ تھا۔ ہر دین قائم ہو گیا، نظام قائم ہو گیا، شریعت خداوندی نافذ ہو گئی، ٹھیک ہے، فرض کا وہ معاملہ ادا ہو گیا۔ اب تو یہ ہے کہ ریاست کے ذمے ہے، حکومت کے ذمے ہے، وہ اگر کہیں مانگتی ہے مطالبہ آتا 10,000 آدمی چاہیے فلاں محاذ کے لیے، اور اگر 10,000 نکل گئے تو باقی کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ لیکن جب تک وہ نظام خلافت قائم نہیں ہوا، یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے۔ کفایت بھی ہوگا کہ قائم ہو جائے، کفایت کر جائے درجے تک کہ نظام قائم ہو جائے۔ جب قائم ہو گیا اب یہ فرض کفایہ ہے۔ محاذ جنگ سے مطالبہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو ہے منگا رہے ہیں کہ اتنے 1000 آدمی چاہیے فوری طور۔ اب مدینے میں اعلان ہو گیا، اب نکل آئے ہیں، اس کے بعد اپنے گھر میں سوئے، اب وہ نوافل پڑھیں، ادا کریں، روزے رکھیں، علمی کام میں لگے رہے، تو کوئی بھی کرے، روحانی جو ہے مشقتیں کرے، وہ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا درجہ بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ جاتا ہے نوافل کا، کہ پھر اس سے کرامات کا صدور ہوتا ہے۔
یہ کرامات کا صدور ہی ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے. یہ حضرت عمر کی آنکھ بن گیا تھا اللہ تعالیٰ، جس سے کہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میدان جنگ دیکھا ہے. حضرت عمر کی آواز اونچائی ہے. بعد میں ثانیہ نے بتایا جب واپس آئے میدان جنگ سے کہ میں نے سنی وہ آواز اور اس کے مطابق میں نے اپنی چال بدل دی. تو کرامات کا معاملہ جو ہے وہ تقرب بالنوافل کے ساتھ ہے، تقرب بالفرائض کے ساتھ نہیں ہے. یہ ہے نقطے کی بات جو سمجھ لیجئے. آپ جو جد و جہد کر رہے ہیں چونکہ نظام نہیں ہے، شریعت الہی نافذ نہیں ہے، تو جو ہے اتنا بڑا اقامت دین کی جد و جہد ہے جو ہمارے سروں کے اوپر ہے. جب تک یہ فرض پورا نہیں ہوتا تو ہمارا تقرب الہی کا ذریعہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، اس میں تن من دھن لگا دینا. یہ سلوک محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کو حضور نے یہ سلوک طے کرایا تھا. یہ سلوک تھا سلوک صحابہ اور سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. باقی یہ ہے کہ جو اس کے بعد پھر نظام بن گیا، شریعت نافذ ہو گئی، اگرچہ کچھ عرصے کے بعد وہ سیاسی نظام تو بدل گیا، ملوکیت آ گئی، لیکن شریعت پھر بھی نافذ تھی، اللہ کے احکام نافذ تھے. اس اعتبار سے اب یہ موقع تھا، اسی لیے پھر اس دور کے اندر جو ہے اولیاء اللہ نے پھر جو بھی مشقتیں کی ہے، روحانی مشقتیں کی ہیں، چلہ کشی کی ہے، بہت اپنے اوپر جو ہے نوافل کا بوجھ ڈالا ہے، اور اس کے ذریعے سے ان کے ذریعے سے کرامات بھی پھر ظاہر ہوئی ہیں. تو وہ بالکلیہ غلط نہیں ہے، لیکن بالکلیہ صحیح بھی نہیں ہے. آپ جو آپ پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر مبالغہ ہوتا. آپ کو اگر کسی سے محبت ہو جائے، آپ اس کی محبت میں اس کی تعریف کرنے لگیں گے. کسی سے کوئی کم ہو جائے، دشمنی ہو جائے، تو پھر آپ کو اس کی برائی ہی برائی نظر آئے گی، خیر نظر نہیں آئے گا. لہٰذا ان میں ہمارے لیے کوئی سند نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی کتابوں میں تحریف ہو گئی، حدیثوں میں ہو گئی، حدیثیں گھڑی گئی جھوٹی موضوعات، حدیثیں ضعیف تو ہے ہی ہے، موضوعات بھی ہے جن کو کہ گھڑ لیا گیا جھوٹی. تو ظاہر بات ہے ان کتابوں میں جو تصوف سے متعلق ہے تحریف کیوں نہیں ہوئی ہوگی. ہمارے لیے اصل کتاب اللہ کی کتاب، اصل رہنمائی رسول کی سنت، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کی شکل میں محفوظ کر دیا. تو یہ اصل میں فرق ہے. ایک بالنوافل وہ ہے جو اللہ کا محبوب ترین ہے، آپ جو ہے وہ تو ہے میرا بندہ فرائض کے ذریعے سے میرے قریب سے قریب تر ہوتا ہے. البتہ یہ ہے کہ جب فرائض کا درجہ پورا ہو گیا، دین قائم ہو گیا، شریعت الہی قائم ہو گئی، حکومت الہیہ قائم ہو گئی، جو ہے وہ جو نوافل کے ذریعے سے تقرب کا معاملہ کھل گیا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ انسان بلند ترین مقام تک پہنچ کر اس انتہا تک بھی، جس کی اب ہم تعبیر نہیں کر سکتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ انسان کا ہاتھ بن جاتا. بس یہاں بھی وہی ہے کہ الفاظ کو مانیں گے ہم، حدیث صحیح ہے، بخاری کی حدیث مانیں گے، البتہ اس کی کیفیت کی تفصیل میں جانے سے فتنہ پیدا ہوگا. اللہ انسان کا ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے. ہمارے تصور سے ماورا ہے یہ بات، لیکن حدیث ہے، حدیث بخاری کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں بھی کہ تصوف نہ تو کل کا کل غلط ہے نہ کل کا کل صحیح ہے، ہاں اس کے اندر درمیانی راستہ، اور اس میں دو راستے جو ہیں، تقرب بالفرائض، تقرب بالنوافل. اور حضور کا یہ قول سنت کا ہے، قول یہ حدیث قدسی ہے کہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ تقرب بالفرائض ہے. البتہ تقرب بالنوافل کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا تو موقع ہی نہیں آئے گا جبکہ فرائض کا درجہ پورا ہو چکا ہو، اس سے پہلے تو نہیں آئے گا. لہذا جب تک اقامت دین ہو نہیں جاتی بالفعل، تقرب بالنوافل کا کوئی موقع نہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.